السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ساتھ ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، سیدھا رستہ کون سا ہے اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید جب بھی پڑھیں کوشش کریں، چاہے آپ ایک آیات پڑھیں یا دو آیات پڑھیں، کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ اس کی سمجھ آئے آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو حاضرین و ناظرین، آپ کا میزبان حکیم حافظ فرحان حنیف مکی بیت الحکمت لاہور سے آج ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا ہی اہم ہے، پتے کی پتھریوں کے حوالے سے۔ یہ پہلے بہت کم ہوا کرتا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ کھانے پینے میں جو چیزیں کھاتے تھے وہ نیچرل کھاتے تھے، اس کے علاوہ وہ کام محنت زیادہ کرتے تھے۔ آج اگر ہم کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو ہمارا جو کام وہ بیٹھنے کا زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ موٹر سائیکل پہ سفر کرنا، گاڑی پہ سفر کرنا، کھانا ہمارا اچھی طرح سے ہضم نہیں ہو پاتا۔ اسی وجہ سے ہمارے اندر یہ بیماریاں بہت زیادہ سرایت کر چکی ہیں۔ اور جو پتے کی پتھری ہے، اس کا تعلق زیادہ تر جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسباب پر۔ ترش اشیاء کا استعمال کرنا، کھٹی چیزوں کا استعمال کرنا، ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا، انڈے، گوشت وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے، جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں، چکن کھا لیا، چاول کھا لیے، اوپر سے آئس کریم بھی کھا لی، پھر ہم نے ساتھ چائے بھی استعمال کرنی ہوتی ہے اور سائلڈ بھی ہوتا ہے۔ جب ساری اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو ہم اپنا نقصان خود کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، یا پتے میں پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں یا گردوں میں پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج چونکہ ہمارا موضوع ہے پتے کی پتھریوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، جو ہمارے اندر صفرا پیدا ہوتا ہے وہ پتے میں سٹور ہوتا ہے۔ جب آنتوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ کچھ حصہ اس میں سے آنتوں پہ گرتا ہے ہماری غذا کو ہضم کرنے کے لیے، نظام انہضام کے لیے۔ تو جب صفرا پیدا ہونا کم ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اس سے ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، جو صفرا ہوتا ہے وہ منجمد ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے اور وہ پتھریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں، آپ پانی لیں، اس کو ٹھنڈا کریں، فریج میں رکھ دیں تو وہ پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا، برف بن جائے گی۔ جب آپ اسے کسی گرم جگہ پہ دھوپ میں رکھ دیں یا چولہے کے اوپر رکھ دیں تو وہ میلٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا علاج انتہائی آسان ہے۔ آپ نے جب پیشنٹ آپ کا ہے، آپ کو خود کو مسئلہ ہے، جب آپ گرم اور تر چیزیں کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ پتھریاں وہاں سے زائل ہو جائیں گی۔ جیسے جمی ہوئی برف پگھل جاتی ہے ویسے ہی یہ میلٹ ہو جاتی ہیں۔ اب پتھری نکلنے کا سوال اور پیدا ہونے کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب نکلنے کے حوالے سے بات سمجھیں کہ پتھری کا جو پتے کا سوراخ ہے وہ بالکل سوئی جو ہوتی ہے نا، سوئی سے بھی باریک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پتے سے پتھری نہیں نکلتی، آپریٹ کروانا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پتے میں پتھری گئی کہاں سے؟ تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو صفرا گرتا ہے وہ منجمد ہو جاتا ہے، اور جب ہم گرم غذائیں استعمال کرواتے ہیں وہ میلٹ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ اب آگے اس کو سمجھے، اس کی علامات کیا ہیں، ہم مریض کو کیسے پہچانیں کہ اس کو پتے کی اندر اس کے پتھریاں ہیں۔ آج کل جو طریقہ رائج ہے، آپ الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں، اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ متلی قے وغیرہ کا آنا، پیٹ میں درد ہونا، بھوک
کم لگنا اور طبیعت بوجھل ہونا، سستی کاہلی آ جاتی ہے، دل خراب ہونا، اس کے ساتھ ساتھ قبض کی بڑی شکایت رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور دائیں سائڈ پہ پین، درد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی علامات ہیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہی مسئلہ ہے، اب اس کا علاج کیسے کریں گے؟ انتہائی آسان ہے۔ میں آپ کو ڈائٹ پلان بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نسخہ بھی بتا دوں گا۔ امید ہے کہ جب آپ ڈائٹ پلان پہ ہی عمل کریں گے تو انشاءاللہ معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو آگے ڈائٹ پلان بتانے سے پہلے جو میرے نئے آنے والے دوست احباب ہیں وہ ہمارے چینل کا نام ہے حکیم حافظ فرحان ہربل ہیلتھ کیئر، اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور یہ ہم جو ویڈیو بناتے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کے لیے، اور اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، اس کے اوپر عمل کر کے آپ کو فائدہ ہو تو کوشش کیا کریں یہ دوسروں تک بھی ہماری بات پہنچ جائے۔ اب آتے ہیں ڈائٹ پلان کی طرف۔ اچھا، ڈائٹ پلان بڑا سمپل سا ہے۔ صبح ناشتے میں آپ بادام کی گری لے لیں، کوئی تقریباً 15 کا عدد لے لیں، گربندی بادام لینے ہیں آپ نے دیسی۔ اس کے بعد آپ لے لیں مربع سیب لے سکتے ہیں، مربع گاجر لے سکتے ہیں، دلیا گندم کا بادام کی گری اور میوہ ڈال کے دیسی گھی میں وہ بھی بنا سکتے ہیں یا دودھ میں بنا لیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ نے ناشتہ کر لیا، پھر کوئی ایک چیز لینی ہے، ساری نہیں کھانی صبح۔ اب ایک چیز آپ نے لے لی، اس کے بعد آپ نے قہوہ پینا ہے تھوڑی دیر ٹھہر کے۔ کون سا پینا ہے؟ گل سرخ ایرانی، گلاب کے جو پھول ہوتے ہیں وائٹ کلر کے سب سے اچھے والے، گل سرخ ایرانی لے لیں آپ تقریباً آدھا چمچ۔ اس کے بعد آپ سونف لے لیں آدھا چمچ، اس کے آپ 1 گلاس پانی لے کے اس کو جوش دے لیں، اور میٹھا اس میں شہد کا ملا لیں یا گڑ کا ملا لیں، یہ اوپر سے قہوہ پی لیں۔ اب دوپہر میں کیا کھائیں گے؟ اگر تو گرمیاں ہوں تو کدو، توری، ٹینڈے اور حلوہ کدو، اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر سردیوں کا موسم ہے شلجم، گاجر، مولی وغیرہ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ والے سالن آپ بنائیں، کوشش کریں گھی کے بغیر ہی بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو سرسوں آئل یا دیسی گھی بالکل تھوڑا سا ڈال لیں۔ یہ آپ نے سالن بنا لیا، اب کوشش کریں سالن ہی کھایا جائے، کم از کم 3-4 دن یا ہفتہ سالن ہی کھائیں، اوپر سے وہ قہوہ پی لیں، روٹی نہ کھائی جائے۔ شام کو بھی یہی والا سالن آپ کھا کے اوپر سے آپ وہی قہوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پھل کھانا چاہیں تو اس میں آپ انجیر بھی لے سکتے ہیں، پپیتا لے سکتے ہیں، خربوزہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی بھی پھل، امرود میٹھا ہو پکا ہو، انگور میٹھا ہو پکا اچھی طرح تیار، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر ایک اور قہوہ ہے بڑا کمال کا، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر فوری آپ کے درد بہت زیادہ شدت سے ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ گھر میں ہیں، آپ کو یہ تکلیف ہوئی، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا، پتے کی درد ہے، فوری طور پہ آپ 1 چمچ زیتون آئل لے لیں اور 1 چمچ شہد کا لے لیں اور 1 چمچ لیمن کا رس لے لیں۔ یہ ملا کے آپ 1 سے 2 چمچ صبح شام استعمال کریں، پہلی خوراک سے انشاءاللہ درد جو ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور مسلسل چند دن کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بالکل مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم دوسرا جو میں نے آپ کو قہوہ بتانا تھا، اس میں دال کلتھی لے لیں، ٹھیک ہے؟ دال کلتھی کے بعد سونف لے لیں، سرپھوکا لے لیں، اور اس کے بعد آپ سونف کے بعد اس میں آتے ہیں خربوزے کے چھلکے، خربوزے کے بیج اور چھلیوں کے بال، اور اس میں بھکڑا، اس کو ہم گوکھرو بھی کہتے ہیں، خارخسک بھی کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں برابر وزن لے کے آپ اس کا پانی تیار کر لیں۔ یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈال کے 1.5 لیٹر پانی بنا لیں اور کوشش کریں یہی والا پانی استعمال کیا جائے۔ اگر اس میں بھی لیمن استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ بڑا آسان سا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات تو پرہیز کی، اگر آپ پرہیز اچھا نہیں کریں گے اور آپ جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، اس میں آپ نے قبض نہیں ہونے دینی، یہ بات سمجھ لیں۔ اگر قبض ہو، کیسٹر آئل مل جاتا ہے، گرم پانی میں ڈال کے پی لیں، روغن بادام پی لیں، اس کے علاوہ کافی کمپنیوں کی ٹیبلٹ ہیں اس کے اوپر، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ چھلکا اسبغول گرم دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں
تو اس طرح کی چیزیں آپ نے کھانی ہے۔ پپیتا بہت اچھا ہے، قبض کو بھی رفع کرتا ہے، وہ کثرت سے استعمال کر لیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں نسخے کی طرف، بڑا آسان سا ہے۔ اب سب سے پہلے لے لیں نشادر ٹھیکری، اس کے بعد اس کا وزن کر لیں 25 گرام، سنڈ لے لیں آپ 50 گرام، ریوند خطائی آپ لے لیں 40 گرام، کالی مرچ جس کو ہم فلفل سیاہ کہتے ہیں بالکل باریک، بڑے فائدے ہیں اس کے، گیس کے لیے کمال کی چیز ہے، وہ آپ لے لیں 10 گرام۔ سنا مکی بڑی مشہور ہے، آپ نے اس کے بارے میں سنا بھی ہے، ملین بھی ہے، مسہل بھی ہے، بڑی کمال کی چیز ہے، وہ آپ لے لیں 80 گرام۔ کتنی لینی ہے؟ 80 گرام۔ ساری چیزوں کو آپ پاؤڈر کر لیں اور آدھا ماشا سے 1 ماشا خوراک ہے، کوشش کریں آدھا ماشا لیں۔ آدھا ماشا وہ تقریباً 6 گرام بنتی ہے، اگر اسی سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے تو آدھا ماشا جو ہے وہ 1 گرام کا آدھا، وہ 6 گرام نہیں کہنا، وہ 1 گرام کا نصف بنتا ہے، یعنی کہ 500 mg کا کیپسول، وہ یا بڑا والا کیپسول بھر لیں، وہ 1000 mg کا ہوتا ہے، وہ صبح دوپہر اور شام 3 ٹائم استعمال کریں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ یہ 10 سے 15 دن عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ یہ آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر انہی چیزوں پہ آپ 2 سے 3 مہینے عمل کر لیں، اس کے بعد آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں، انشاءاللہ وہ پتھریاں وہاں پہ نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔